الرحمن الرحیم اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختلف مقامات پہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور ہر جگہ کچھ نہ کچھ اس میں توضیح ہے اور نئی خبر ہے اور نیا رنگ ہے۔ یہاں سورۃ النمل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے سلسلہ شعراء گزری ہے، انبیاء کے حالات و اخبار بیان کیے اور ان کے ساتھ ان کی اقوام نے جو معاملہ کیا انہیں بیان فرمایا، پھر ان اقوام کے ساتھ جو ہوا اس کا تذکرہ کیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ عرب کے لوگ کر رہے تھے تو اس وقت کے حوالے سے ان واقعات کو ذکر کیا گیا جو حوصلہ بندھانے میں معاون ثابت ہو سکیں اور ان میں جو قوم جٹلا رہی ہے اس کے لیے بھی سبق ہو کہ اس قوم کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے یہ کہا کہ بے شک میں یہاں آگ محسوس کر رہا ہوں اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ شاید یہ جو دور مجھے روشنی اور چمک نظر آ رہی ہے یہ آگ ہے، سآتیکم منہا بخبر، ابھی میں کوئی نہ کوئی بات معلوم کر کے تمہارے پاس آتا ہوں، او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، یا میں وہاں سے کوئی شعلہ وہ لے کے آتا ہوں جسے تم تاپو، قبس انگارہ، لعلکم تصطلون تاکہ تم اس سے تپش حاصل کر سکو، اسے سیک سکو۔ فلما جاءها، جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہ پہنچے، نودیا، انہیں آواز دی گئی، انبورک من فی النار، یہ کہ برکتیں عطا کی گئی ہیں اسے جو آگ میں ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہے، وسبحان اللہ رب العالمین، اللہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب وہاں قریب پہنچے تو آگے سے یہ آواز آئی۔ صوفیوں نے یہاں سے اپنا عقیدہ ثابت کر لیا کہ چونکہ آگ میں اللہ تھا تو لہذا حجر میں اللہ، شجر میں اللہ، نور میں اللہ، نار میں اللہ، تو اللہ تعالی ہر جگہ نعوذ باللہ سما جاتا ہے اور جہاں چاہتا ہے حلول کر جاتا ہے، کبھی آگ میں اتر آتا ہے اور کبھی بندوں کے اندر اتر آتا ہے۔ اسے حلول کا عقیدہ، ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، یہ بھی قرآن مجید میں ہے کہ اللہ بندے اور دل کے درمیان اتر آتا ہے، تو اس سے مراد انہوں نے اللہ کا وجود لیا ہے کہ اللہ اپنے وجود کے ساتھ بندے کے درمیان اتر آتا ہے، اسے حلول کا عقیدہ کہا جاتا ہے، اور یہ سراسر باطل اور بد عقیدہ ہے اور فاسد ہے اور شرک پہ مبنی ہے، اسلام اور اللہ کی توحید کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ انبورک من فی النار، جو آگ میں ہے اسے برکتیں دی گئی ہیں، یعنی وہ جگہ جو آگ کے اندر ہے یا جو اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے، جو شام کا علاقہ ہے، اس سے مراد اللہ کا وہ پیغام بھی لیا گیا ہے کہ جو پیغام جہاں سے صادر ہو رہا ہے اس پیغام کے اندر برکتیں رکھی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ آگ کی روشنی کے قریب آ چکے تھے، اور جب آگ کی روشنی میں بندہ آ جاتا ہے تو یوں ہوتا ہے کہ وہ بھی اس روشنی کا حصہ بن چکا ہے، تو جو یہاں پہنچ چکا ہے اس روشنی میں، اس میں بھی اللہ نے برکتیں عطا کر دی، اس کو بھی اللہ نے برکتوں والا بنا دیا۔ اللہ کی ہی آواز تھی، اللہ کی ہی ندا تھی، وہ ایک روشنی تھی جسے موسیٰ علیہ السلام نے آگ سمجھا تھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے نور کے پردے کی جھلک تھی، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال یوں بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے چہرہ انور پہ ہزاروں پردے ہیں نور کے، ہزاروں، اور ایک ایک نور کا پردہ اس کی تجلیاں ہیں، اس کی روشنیاں ہیں،
اور اگر وہ سائڈ پہ کیا جائے ایک پردہ تو اللہ کے نور کی جو طاقت اور پاور ہے وہ جلا دے جہاں تک وہ جائے پہنچے۔ قیامت کے دن جو اکثر لوگوں کو اللہ کی دیدار کی جو ہے وہ اعزاز اللہ کا طرف سے یہ ملنا ہے نا، اکثر سے مراد اہل ایمان جو جنت میں جانے والے ہیں، ان میں سے اکثر کو یہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ تو اکثر کو جو ملنا ہے اس کی کیفیت یوں ہی نور کی ہوگی، جیسے دور سے روشنی نہیں نظر آتی اسی طرح نظر آئے گا۔ باقی وہ خاص لوگ ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی دوسری شان کے مظاہر کا اظہار محسوس ہوگا، مگر نہ دیدار اسی طرح ہوگا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم دور سورج کو دیکھتے ہو نا، نور ہے اور چمک رہا ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ جب صحابہ کرام نے کہا ہے اللہ کے رسول کیا ہم قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کی زیارت ہوگی؟ تو دنیا سے جانے کے بعد جب اگلا جہان آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جس طرح یہ سورج تم دیکھتے ہو نا دور نور نظر آتا ہے، اس طرح نور نظر آئے گا ایک، اللہ تعالیٰ کی اس انداز سے زیارت ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہو اور کسی کی ڈیمانڈ پہ اس کے سامنے آ جائے۔ بہرحال یہ اس کی مہربانیاں ہوں گی بعض بندوں پہ کہ جنہیں وہ کرسیاں عطا کرے گا۔ یہاں تو یہ بات ہم بعض دفعہ سن کے سبحان اللہ منہ سے کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دیدار نصیب فرماتے ہیں، اور یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عرش کی دائیں جانب کرسی عطا کرے۔ کوئی چھوٹی سی بات ہے، انسان سوچ ہی نہیں سکتا ہے، اور یہ اتنی بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہی اللہ اعلان فرمائیں گے تو جنتی کہیں گے کہ علم تو بیضا وجوہنا، اللہ ہمارے چہرے روشن کر دیے گئے، ہمیں اتنا کچھ دے دیا گیا کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے، تو ابھی بھی ہمیں کچھ ملنے والا ہے اور ہے۔ تو آواز آئے گی کہ میرا دیدار ہے جو میں تمہیں کروانا چاہتا ہوں، تو اس لمحے سارے جنتی ساکت سامت ہو جائیں گے اور اپنی پوری جنت کو اس اعلان کے سامنے پھر وہ حقیر سمجھیں گے۔ یہ اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ دنیا کے اندر نہ کوئی ذہن اس کے بارے سوچ سکتا ہے، نہ کسی ذہن میں یہ خیال آ ہی سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کر دی تھی، لیکن اللہ نے اپنے نور کی تجلی جب پہاڑ پہ ڈالی تو کیا ہوا؟ خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام اسے برداشت نہیں کر سکے اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ پورا اللہ بندے میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کی پاک ذات اس قسم کی خرافات سے بہت اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، وہ بڑا پاک ہے، بڑا بلند ہے، تمہارے ان قیافوں سے، تمہارے ان اٹکل پچوؤں سے اس کی ذات پاک ہے۔ رب العالمین، جہانوں میں جتنی چیزیں ہیں یہ اس کی بنائی ہوئی ہیں، اس کی تخلیق کی ہوئی ہیں، یہ سارے کا سارا سسٹم اس اکیلا یکتا وحدہ لا شریک کا ہے۔ ان تمام نظام ہائے کائنات میں اس پاک ذات کا کسی قسم کا کوئی شریک نہیں۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ، اے موسیٰ یہ بات حق ہے، اس میں شک کوئی نہیں کہ میں اللہ ہوں، العزیز ہر چیز پہ غالب ہوں، الحکیم دانا ہوں، حکمت والا ہوں۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم کی شان کا مظہر ہے کہ ایک شخص آگ لینے کے لیے جاتا ہے اور وہاں اسے اللہ کی کلام نصیب ہو جاتی، اللہ سے بات نصیب ہو جاتی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلیم اللہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی ہے، اللہ سے کلام کیا ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، اسے پھینکیے۔ سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ پوچھا گیا کہ یہ عصا کس لیے ہے، تو کہا اسے بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگا لیتا ہوں۔ یہاں ڈائریکٹلی خطاب ہے کہ ہاتھ میں عصا ہے، اسے پھینکیے۔ فَلَمَّا رَآهَا، اسے دیکھا تو تہتز، وہ لہرا رہا تھا ایسے ہوا میں جس طرح کأنہا جان، وہ کوبرا لہراتا ہے پھن پھیلا کے۔ مدبرن ولا مدبرن، موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پھنیر کو دیکھا اس طرح ہوا میں لہراتے ہوئے، ولا مدبرن، لگے وہاں سے پلٹنے واپس، ولم یعقب، اور اسے دیکھ بھی نہیں رہے تھے، پیچھے پلٹ کے دیکھ بھی نہیں رہے تھے،
اس طرح فوراً پیچھے کو پلٹے جب لہراتا ہوا بہت بڑا سانپ اژدہا دیکھا، پہلے سکھ کی طرح اور پھر وہ اژدہا بن گیا پھرتیلا. یا موسیٰ لا تخف، آواز آئی کہ اے موسیٰ ڈریے نہیں. انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے نزدیک رسولوں کو ڈرایا نہیں جاتا. تو رسول کو میرے نزدیک کسی قسم کا ڈر نہیں. جو میرا رسول ہے اس کو اس حوالے کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضی ہوگی اور کوئی اس پہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. الا من ظلم، ہاں جس نے ظلم کیا ہو، جس نے زیادتیاں کی ہوں، جس نے کسی کا حق کھایا ہو، جس نے اللہ کے دربار میں نعوذ باللہ توحید کی دعوت کو بیچا ہو اور شرک پیش کیا ہو عقیدت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس نے وہ قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے برائیاں اور خرافات آگے بھیجی ہوں، ظلم و زیادتیاں کی ہوں، فسق و فجور کی ہوں، وہ تو ڈرے. ثم بدل حسنا، ہاں جس نے زیادتی کر لی، اس سے غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، لیکن ثم بدل حسنا بعد سوء، اس برائی کے بعد اس نے فوراً توبہ کی اور اچھائی شروع کر دی. اس کے بعد ذکر شروع کر دی، اللہ سے معافی شروع کر دی، صدقہ خیرات کیا، گناہ ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لی، کہا اللہ میں دوبارہ نہیں پلٹوں گا. ثم بدل، پھر اس نے بدلا اپنی اس زیادتی کو حسنا بعد سوء، اس زیادتی اور گناہ کے بعد نیکی میں. فإنی غفور الرحیم، تو بے شک میں بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں. ایسے بندے کو بھی میں بخش دیتا ہوں جس سے ظلم و زیادتی ہو جائے لیکن وہ معافی مانگے اور معافی مانگ کے پھر اچھے کام شروع کر دے اور اس کا کفارہ ادا کرے، پھر اس گناہ پہ ملامت کرتا رہے خود کو اور مجھ سے معافی مانگتا رہے. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اپنے ہاتھ کو جیب میں داخل کر کے نکالیے تو یہ روشن چمکتا ہوا ددھیالا، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مرض کے یہ روشنیاں بکھیرتا ہوا نکلے گا. فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ 9 آیات نشانیاں، یہ معجزے فرعون کے لیے اور اس کی قوم کے لیے ہیں. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ ایسی قوم ہے جو فسق و فجور میں مبتلا ہے. آپ نے یہ ساری نشانیاں اور معجزات لے کے وہاں جانا ہے اور وہاں جا کے تم نے توحید کی دعوت دینی ہے، اس کو اللہ کا پیغام سنانا ہے. تو مختلف معجزات اللہ تعالیٰ انبیاء کو دیتے رہے ہیں. جس قسم کا اس وقت کا دورہ ہوتا تھا اس طرز کے معجزات آتے تھے. یہ دور جادو کا دور تھا فرعون کا، جیسے سورۃ شعراء میں گزرا ہے کہ اس نے پھر جادوگر اکٹھے کر لیے، انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور پھر یہ عصا ان ساری رسیوں کو نگل گیا. وہ جادوگر ایمان لے آئے اور ڈٹ گئے. پھر انہیں کہا گیا کہ ہم کاٹ دیں گے، تمہیں پھانسی دے دیں گے، لیکن انہوں نے استقامت اختیار کی اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے قبول کر لیا. یہاں اللہ تعالی نے آگ کے قریب آ کے اس پیغام کی طرف واضح فرمان جاری فرمائے ہیں کہ یہ سارا علاقہ برکت والا ہے. یہ جو شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ ہے، اور آپ برکت والے ہیں، آپ کو برکت دے دی گئی ہے. وہ پیغام برکت والا ہے، جو پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے، جس جگہ پہ دیا جا رہا ہے وہ جگہ برکت والی ہے. اور آج بھی ہر اس مسجد کو، اس جگہ کو برکت کا اللہ تعالیٰ نے منبع اور مرکز قرار دیا ہے، جہاں نمازیں ہوتی ہیں، اللہ کی توحید کا اعلان ہوتا ہے اور وہاں قرآن و سنت کی آواز بلند ہوتی ہے اور اس آواز کو اٹھایا جاتا ہے. ان تمام چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے برکت کے مرکز قرار دیا ہے. یہاں سے برکتیں کائنات میں تقسیم کی جاتی ہیں. اور مساجد کو ایک خاص مقام یہ بھی حاصل ہے کہ یہ روئے زمین کا سب سے بابرکت ٹکڑا ہوتی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر الارض مساجدها، کہ کائنات کا سب سے بہترین ٹکڑا وہ ہوتا ہے جہاں مسجد تعمیر ہو جاتی ہے اور مسجد بن جاتی ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کے نام کی تسبیح ہوتی ہے، ذکر فکر ہوتا ہے اور قرآن و سنت کی معلومات سنی سنائی اور شیئر کی جاتی ہیں. پوری دنیا کا سب سے بہترین خطہ یہ ہوتا ہے. تو بازار چونکہ عموماً دنیا کمانے کا ذریعہ ہوتے ہیں اور انسان میں غفلت آ جاتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ شر بقعۃ الارض اسواقها، زمین کا بدترین ٹکڑا بازار ہوتے ہیں کہ ان بازاروں کی بنیاد پہ انسان عموماً خیر سے محروم ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ جب یہاں داخل ہو تو یہ ضرور پڑھے بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ تسبیحات بتلائی ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ
اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او اجہل علی، کہ میرے اوپر کوئی زیادتی کرے یا میں کسی پہ زیادتی کروں، مجھے کوئی گمراہ کرے میں کسی کو گمراہ کروں، مجھے کوئی پھسلائے یا میں کسی کو پھسلاؤں. یہ بازار میں داخل ہوتے وقت پناہ مانگی گئی ہے اپنے ذہن کو اللہ کی طرف مائل رکھنے میں. جب آپ سفر پہ نکلتے ہیں کہیں جانے کے لیے تو وہاں بھی یہ ہے اللہم انی اسألک، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللہم هون علینا سفرنا ھذا وطولنا بعدا، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. اے اللہ میں تجھ سے سفر میں تقوی کا، نیکی کا سوال کرتا ہوں. میں جہاں جا رہا ہوں مجھے خیر سے لے کے جا، میں واپس خیر سے آؤں. میرے اہل و عیال کے پیچھے سے حفاظت کرنا، میں وہاں جاؤں میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہو اور بری شکل میں اور پریشانی کے عالم میں گھر والوں کو پریشانی کی خبر مجھ سے پہنچے، میں ان تمام چیزوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو خیر کا مرکز مسجد کو قرار دیا گیا ہے. مسجد کے ساتھ تعلق اور اس پیغام کے ساتھ تعلق جو پیغام نبی کو وحی کے ذریعے دیا جاتا ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ وہ پیغام خیر والا ہے اور اس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. اللہ پاک ہے، لا شریک ہے. ان تمام قسم کے عذروں سے جو تم نے اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے گھڑ رکھے ہیں، تمہیں اصلاً حقیقتاً اس نے اس بابرکت پیغام کو پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے کے لیے اپنی بندگی کے لیے تخلیق کیا ہے. اس سے آگے پھر قومیں جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، ہدہد کا واقعہ ہے، توحید کی دعوت ہے جو ملکہ سبا کا واقعہ ہے، آخر میں پھر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ. اس طرح کچھ انبیاء کے واقعات ہیں. اور پھر 20ویں پارے کے شروع میں توحید کی بہت زبردست دعوت ہے مشرکین کو جو لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اس پیغام کو ہمیں ہمیشہ سننے سنانے والا اور عمل کر کے اپنانے والا رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.